السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 42 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ ناول رخ نشیں، رائٹر اسمروا مرزا ناولز۔ قسط بہت زیادہ شاکنگ اور بہت زیادہ رومانٹک سی ہے، تو سب کام چھوڑ دیجیے اور پہلے قسط سن اور پڑھ لیجیے۔ تو ہم بنا کوئی ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں قسط کی طرف۔ لیٹس اسٹارٹ۔ تجھے کہا تھا کہ ابیس خبیث کے آگے یہ راز مت کھولنا کہ نکاح کر لیا۔ اوزان سیدھا حسیب کی کالز کے سبب اس کی حویلی ہی آیا۔ آگے سے ٹینشن کے تحت بستر پر آ لگتی سائمہ خانزادہ کی ناساز حالت اور حسیب کی بے بسی پر اوزان کا اپنا دل سینے میں پھڑ پھڑا اٹھا۔ اس کے غصے اور غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ حویلی کے صحن میں باغیچے کی اور کرسی پر سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے بیٹھا حسیب اور اس کی الجھی بکھری حالت اوزان کو درد کی گہرائی میں لے گئی۔ یار، تیرے کہنے سے پہلے ہی میں نے یہ کارنامہ کر دیا تھا۔ حسیب نے بنا کسی ٹال مٹول کے سر اٹھا کر تعصب سے اس سخت غسیل اور برہم سے اوزان کی طرف رحم طلب نگاہ ڈال کر اپنی غلطی تسلیم کی، جبکہ اوزان کی سرد نظر ہی کافی تھی حسیب کی جان لینے کو۔ اس کا عتاب دبانے کے سبب چہرہ سرخ اور آنکھیں بھی لال ہوئے جا رہی تھیں۔ اپنا دماغ بھی کام لے آیا کر کبھی، کیا ضرورت تھی تجھے فن خوان بننے کی؟ وقت کی نازکی تو دیکھ لیا کر حسیب، مجھ سے ہر درجے سمجھدار ہو کر جب تو ایسے بلنڈر کرتا ہے تو تیری گردن ہی دبانے کا دل چاہتا ہے۔ اب وہ خبیث بہار کو تیری کمزوری کے طور پر یوز کرے گا۔ اوزان جانتا تھا وہ تکلیف میں ہے، لیکن اپنا غصہ چاہ کر بھی دبا نہ سکا، مگر حسیب کی اجڑی آنکھیں تکتے اسے اپنے غصے پر بند باندھنا پڑا، جو آج کمیلین سے بھی ممکن نہ ہوا۔ اوزان کے آڑے ہاتھوں لینے اور غیر ارادہ لہجہ اور آواز تیز ہونے پر حسیب نے اٹھ کر کھڑے ہوتے اپنی اجڑی آنکھوں میں شکوہ بھرے اوزان کو دیکھا۔ اچھا یوں مت دیکھ، نہیں کہہ رہا کچھ تو پرسکون ہو، تنویر کو میں دیکھتا ہوں۔ اوزان نے اس کے قریب آتے اس کے سینے کو تھپکایا، جو پہلے ہی بڑی مشکل سے ضبط کا دامن تھامے کھڑا ہوا تھا۔ اوزان نے اس کی آنکھوں میں تیرگی دیکھی تو پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچا، اور وہ تیرگی سچ میں آنسو بن کر حسیب کی آنکھ سے رینگتی اس کے چہرے کے ہلکے ہلکے کھردرے پن میں جذب ہو گئی۔ کبھی نہیں سوچا تھا اوزان، اس سے جڑی بے بسی مجھے رلا بھی سکتی ہے۔ اپنی قسم نہ دیتی تو وہ تنویر اس وقت قبر میں ہوتا یار، پر میرے ہاتھ باندھ کر مجھے مجبور و بے کس بنا دیا اس لڑکی نے۔ کون اس سینے میں راحت اتارے اس کے سوا اب؟ والہانہ کرب لہجے میں لی حسیب تڑپ سا گیا۔ اوزان دائب کے مضبوط سینے میں بھی آندھی کے جھکڑ چلے۔ اسے پکڑ کر اوزان کے سامنے لایا۔ حسیب کی حالت اس کے سینے کے اندر تک تپش اتار گئی۔ میں تیری ایسی ہی آنکھوں سے ڈرتا تھا حسیب، لگوا لیا نا تو نے گرہن خود کو، ذرا سی دور ہوئی اور تو کیسے اجڑ گیا۔ حسیب کی ایسی درماندہ حالت اوزان کے دل میں تیر پیوست کر رہی تھی۔ وہ بگڑا اور ہاتھ کی پشت سے اس کی گال پر اتری نمی رگڑی۔ غم کا سمندر موزن تھا حسیب کی چپ میں اور اوزان کی آنکھوں کے شکوے میں۔ محبت میں انسان چھوٹے بچے سا ہو جاتا ہے یار۔ وہ بہت تکلیف میں تھی بات کرتے ہوئے، جو میرے کلیجے کو نوچ رہا ہے۔ ایسی بے بسی پر لعنت ہے۔ ٹھیک روکتا تھا تو مجھے، پر کیا کروں اسے مرتا ہوا دیکھ کر بھی۔ حسیب خانزادہ اس کے ساتھ مرتا، ہاں بس تب ماتم ظاہری نہیں اس نامراد سینے میں چھپ جاتا ویرے۔ حسیب کی جھک جاتی آنکھیں، اس کے دل کا کرب اوزان پر بھی غم کی گہرائی کھول گیا۔ وہ ماہر تھا اس درد کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہا۔ میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ، خود کو سنبھال۔ دوبارہ تیری آنکھ میں آنسو آیا تو بہار کے لیے رہا سہا رحم بھی میرے اندر سے ختم ہو جائے گا حسیب، اور اسے میری دھمکی مت سمجھی۔ جا تھانے، شاید کوئی سرپرائز آئے وہاں۔ خیر میں نکلواتا ہوں خبر بہارے کی، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اس یار کی آنکھ کا آنسو اوزان کے سینے پر مانند تیزاب تھا، جبکہ سرپرائز والی بات پر حسیب سرخ آنکھوں سے ہی دل جلا مسکرایا۔ بڑی کوئی کمینی شے ہے تو اوزان، دادے پادے والا سرپرائز ہے نا؟ حسیب کی رازدارانہ سرگوشی پر وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے مسکرایا، جبکہ اوزان کی تجویز اور بہارے کی خیر خبر لینے کے دلاسے پر حسیب اس سے اجازت لیتا ایک نظر اماں کو دیکھنے حویلی کے اندر گیا، اور پھر کچھ دیر تک حویلی سے جیپ نکالے روانہ ہوا، جبکہ اوزان نے وہیں حویلی کے صحن میں ہی رک کر کسی خفیہ ان نون نمبر سے آتے پیغام کو دیکھا۔ تمہارے جگری یار حسیب کی بیوی بہار پاشا اریز ہیلتھ کیئر میں ایڈمٹ ہے، پچھلے دنوں نروس بریک ڈاؤن ہونے کے سبب مزید ٹینشن لینے کی وجہ سے وہ کل رات بہت ہی نازک حالت میں اپنے کمرے سے ملی۔ ہو سکتا ہے یہ خبر تمہارے لیے اہم ہو، تمہارا خیر خواہ۔ اوزان کے چہرے پر عین مطلوبہ وقت مطلوبہ خبر کو ارسال کرنے والے اس خیر خواہ کے لیے چہرے پر تجسس بیدار ہوا۔
وجہ چہرے کے ادوحال میں تناؤ اور پیشانی پر ہفکی بری شکنیں نمودار ہوئیں۔ اب یہ نیا خیر ہوا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ خیر بہارے کی خبر گیری کرنی ہوگی پہلے۔ تم کون ہو؟ اس کی خبر بھی لگواتا ہوں۔ اذان نے بھی اعتماد و عجلت کے سنگ اندرون حویلی قدم بڑھائے اور آسیہ سے سائمہ آنٹی کی طبیعت دریافت کی، جو پرسکون تو نہیں پر نیند میں مبتلا تھیں۔ حویلی کے باہر سیکیورٹی بھی نافذ کروا دی گئی تھی۔ سائمہ آنٹی کا خیال رکھنا، اٹھیں تو ان کو ناشتہ کروا دینا یاد سے۔ اذان نے سائمہ آنٹی کی ہیلپر کو نرمی سے تاکید کی اور خود بھی وہاں سے روانہ ہوا، جبکہ صبح صبح کمل کو جب بہارے کی طبیعت اور کارنامے کی تنویر نے فون پر بتایا تو وہ بھی اٹھ بیٹھتی ساری نیند آنکھوں سے جھٹک گئی، حالانکہ صبح کے 8 بجے تھے اور اس وقت وہ جاگتی ایسا ناممکن تھا۔ آپ جانتے تو ہیں اس کی مینٹل ہیلتھ۔ ڈیڈ کیوں اسے بند کیا؟ جیسی بھی ہے بہن ہے میری اور آپ کی بیٹی، پلیز کوئی سختی نہ کریے گا اس پر۔ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے وہ اذان منوز کے جنون سے تو نکلی، حسیب خانزادہ سے ملی تو نہیں ہوں، پر پتہ کرواتی ہوں کہ ایسا کیا ہے کمیلین کے یار میں جس نے بہار جیسی سر پھری کو نکیل ڈالی۔ آج اذان آ رہا ہے حویلی اور مجھے اس کی موت کا انتظام کرنا ہے۔ شام تک آ کر ملتی ہوں اس سے، تب تک پلیز آپ اس کے سامنے مت جائیے گا۔ کنول کو بھی بہار کی فکر ہوئی، تبھی فون کال پر اس نے ڈیڈ کو سختی سے منع کیا، جبکہ اسے بہار کے حسیب خانزادہ سے نکاح کرنے پر باپ سے زیادہ خوف آیا، کیونکہ وہ جو آج کرنے والی تھی اگر اس کی کسی کو بھنک بھی لگتی تو کنول کی موت پکی تھی۔ وہیں فیروز شمشیر انصاری جب کامران کے آفس اپنے غنڈے موالی آدمیوں کے سنگ اسے دھمکانے کی پوری پلاننگ کے ساتھ پہنچا تو آگے کسٹم سروس کے لوگوں نے، جو پہلے ہی لینڈ مافیا کے کچھ مشکوک گروہ کو پکڑنے کی تگ و دو میں تھے، لگے ہاتھوں فیروز شمشیر اور اس کے آدمیوں سمیت اسے اریسٹ کر لیا۔ جبکہ اذان کو جب دورانی نے یہ دادا کے اریسٹ ہونے کی خبر دی تو دل تو تھوڑی تکلیف کم ہوئی، جبکہ اس کے علاوہ بعد وہ عدم کی کال پر گاڑی آریز ہیلتھ کیئر کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کیے گاڑی کے اندر ہی موجود رہا تاکہ عدم کی بات سن سکے۔ یہ ہاسپٹل دیان آریز کے انڈر ہی تھا، جبکہ بہار کا کیس یہیں کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر زیاد ہاشمی کے سپرد ہوا تھا۔ ہاں کہو عدم؟ اذان کی فکر بڑے استفسار پر عدم دوسری جانب کسی ڈھابے پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ سائیں پتہ لگوا لیا ہے؟ منہاج سکندر کا وہ چھوٹا بھائی عزیز سکندر تھا جس سے میں ملا، اس نے بتایا ہے کہ منہاج لالا 14 سال سے گھر بھی نہیں آئے، اماں ان کی یاد میں بستر سے آ لگیں۔ ہمیں 13 سال پہلے خبر ملی تھی کہ ان کی بھی موت ہو گئی، لیکن پھر اچانک سے گھر میں منہاج سکندر کی طرف سے پیسے آنے لگے۔ خط بھی آیا کہ وہ ایک خاص کام میں مصروف ہیں۔ کسی بدلے کا ذکر کیا اس خط میں کہ جب تک میں بدلہ نہ لے لوں نہ سامنے آؤں گا نہ واپس۔ اب وہ بدلہ طیب انصاری کی بے موت خودکشی کا بھی ہو سکتا ہے سائیں۔ عدم کی دی یہ ساری انفارمیشن نہ جانے کیوں اذان کا دھیان اس نامعلوم خیر خواہ کی جانب لے گئی۔ وہ عام انسان سے 35 درجے زیادہ سوچنے کی حیثیت رکھتا تھا، تبھی اس کا دماغ اسے فوری معاملے کے ٹھیک سمت بتانے کے لیے ایسے اشارے دیتا تھا۔ وہ کمیلین تھا مگر وہ دور اندیش اور ذہین بھی تھا۔ رنگ بدلنے اہم نہیں، ٹھیک جگہ ہر مناسب اور خود کو فائدہ دیتا رنگ کون سا ہے اس کا ادراک ہی اس کی اصل خاصیت تھی۔ کافی دلچسپ ہے یہ معاملہ، خیر دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ میں آج فارم ہاؤس سے زینش کے ساتھ حویلی جا رہا ہوں، تم واپس آ جانا دن تک۔ میں تم سے وقت نکالتے ہی ملتا ہوں۔ ایک اور آدمی کا پتہ لگوانا ہے، میں تمہیں نمبر بھیج رہا ہوں، پتہ کرواؤ یہ نمبر کس کا ہے۔ اذان کی ہدایت پر عدم نے فوری فرما برداری سے سر ہلایا، جبکہ فون بند کرتے ہی عدم کی فون سکرین پر میسج کی صورت اذان کی جانب سے بھیجا وہی نمبر موصول ہو گیا جس سے اذان کو اس آدمی نے بہارے کی خبر دی، جبکہ خود اذان نے گرمی سی محسوس کرتے چوڑے کسرتی کندھوں سے کے گرد لپٹی چادر وہیں اتار کر گاڑی میں رکھی اور اپنے پروقار انداز میں گاڑی سے باہر نکلا اور بہار پاشا کی خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل کی راہداری عبور کرتا اندر بڑھا۔ بہار جس اسپیشل کیئر روم میں ایڈمٹ تھی اس کے باہر تنویر پاشا کے لوگ پہرے پر موجود تھے، سو اذان نے اس طرف رخ کرنے کے بجائے سیدھا ڈاکٹر زیاد کے روم تک رسائی پائی، جو اتفاق سے اذان کا جاننے والا تھا۔ ویسے بھی اپنے اس خاندانی ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر سے اس کا دھیان کے توسط سے آمنا سامنا رہ چکا تھا۔ اذان طیب کو اپنے کیبن آتا دیکھے اس نے تمام ضروری کام پسے پوچھ ڈالے اور اس کے ویلکم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو اذان اس کے اس قدر اچھے خوش آمدید پر مسکرایا اور دونوں نے ہاتھ ملایا۔ تم یہاں کیسے ہو اذان؟ سب خیریت ہے؟ رسمی علیق سلیق کے بعد ڈاکٹر زیاد نے اس کی آمد کا سبب جاننا چاہا تو اذان نے بہار کے متعلق اس سے دریافت کیا۔ ہاں وہ رات آئی، بہت بری کنڈیشن تھی اس کی، ذرا دیر ہوتی تو اس کو بچانا مشکل تھا، وہ ابھی بھی کچھ دن پہلے نروس بریک ڈاؤن سے گزری ہے۔ تم تو جانتے ہو اذان یہ ہر مریض پر الگ طرح ایفیکٹ ہوتا ہے، ذہنی دباؤ اور اذیت کے سبب وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور خطرے کی بات یہ ہے کہ اس کی دماغی حالت بہتر ہوتی مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔
ज़یاد کی باتیں اوزان کو حقیقت میں پریشان کر گئیں۔ بہار کے لیے اس کے دل میں ہمدردی نہ تھی، بس انسانیت کے تحت دکھ ضرور تھا، لیکن آج وہ دکھ تکلیف میں بدلا، کیونکہ وہ بہار کی حالت اس قدر سنگین نہیں سمجھا تھا۔ ڈپریشن میں تو وہ بچپن سے تھی، مگر زیاد نے جو بتایا وہ واقعی تکلیف دہ تھا۔ ایسا کیوں؟ نروس بریک ڈاؤن کے سائیڈ ایفیکٹس سے تو بہت لاغر اور ڈاؤن پیشنٹ بھی ریکوری پا جاتے ہیں، پھر بہار کیوں نہیں؟ اوزان کے متفکر استفسار پر زیاد کے چہرے پر تشویش اتری۔ پیتھولوجیکل اضطراب اور دائمی تناؤ ہپوکیمپس اور بی ایف سی کے ساتھی انحطاط اور خراب کام کے باعث بنتے ہیں، جو ڈپریشن اور ڈیمنشیا سمیت نیورو پسچائٹرک عوارض کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں، اور ان سب میں بہت بری طرح جکڑی ہوئی ہے۔ اس کی میڈیکل مینٹل ہیلتھ اسٹڈی کی میں نے۔ ول پاور بہت لو ہے۔ انسان کا دماغ ایک حد تک پریشر سہ سکتا ہے، اس کے بعد نروز بسٹر کا ایشو انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تم تو یہ سب معاملات اچھے سے جانتے ہو اوزان۔ ڈاکٹر زیاد نے جو بتایا یہ اوزان کے دل پر عجیب سا بوجھ لاد گیا۔ نہ جانے کیوں اپنے آپ پر بھی دکھ ہوا، جس کے سبب وہ لڑکی بہت تکلیف سے گزری۔ جبکہ ایسا نہیں تھا، بہار کی یہ تکلیفیں اس کے ماں باپ کے سبب تھیں، جنہوں نے اس کو اچائی اور برائی کے فرق کبھی بتائے ہی نہ تھے، اور تبھی تو وہ بھٹک گئی تھی۔ تو اس کو اس اذیت سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے زیاد؟ اوزان کے استفسار پر زیاد نے نرم سی مسکراہٹ اوزان کی سمت اچھالی۔ صرف یہی کہ اس کے رونے اور اس کے دل کے درد کو کم کیا جائے۔ ول پاور بڑھے گی تبھی دماغ نشو و نما کے سنگ مدافعتی قوت پا کر اپنی ڈیفنس شیلڈ واپس گین کرے گا۔ مجھے بہار کے فادر ہاتھ سے وحشی آدمی لگے، اور پھر مدر فادر کی ابتدائی ایج میں ڈائیورس، اس لڑکی کی ساری زندگی اکیلے رہنا، بہت بڑی خوشی ادھوری رہ جانا، پھر اب بھی وہ بہت دماغی تکلیف کا شکار ہے۔ ہوپ سو وہ زندگی کی طرف واپس آ جائے۔ زیاد نے جو بھی کہا اوزان نے سنا اور ساتھ ہی اجازت لی۔ جبکہ ہاسپٹل سے واپس باہر اپنی گاڑی تک پہنچتے اوزان نے فون پر حسیب کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اس وقت اپنے کیبن میں ہی کھڑا کچھ سول آفیسرز سے محو گفتگو تھا۔ فیروز شمشیر انصاری پر انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا، اور تب تک اسے حسیب کے حوالے کرنے کے بارے آج دن 2 تک کورٹ آرڈرز بھی وہ لوگ تیار کروا لینے والے تھے۔ حسیب کال پک نہ کر سکا تو اوزان نے مزید اسے کال نہ کی اور واپس فارم ہاؤس جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہاف وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بلیک پینٹ میں نکھرے تر و تازہ سے وہ آنکھوں میں حزن زدہ اذیت بھرے ریڈی ہو رہے تھے، کیونکہ وہ آ رہی تھی۔ کف لنک بند کیے وہ پلٹے اور میٹرس پر رکھا ڈریس کوٹ اٹھائے پہنا۔ ہاں میرے چاچو تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ میشی نے مسکرا کر دروازہ ذرا سا کھولے اندر جھانکا تو چہکے بنا نہ رہ سکی۔ طلال انصاری بھی اپنے دل اور روح کے درد سے لمحہ بھر باہر نکلے اور میشی کے قریب آ کر رکنے پر خود بھی پلٹے۔ بس اپنے درد چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں میشی۔ پتہ نہیں وہ اپنے بابا کو معاف کر بھی سکے گی یا نہیں، پتہ نہیں وہ مجھے بابا کہہ بھی سکے گی یا نہیں۔ اس کی ناراضگی برداشت نہ بھی ہوئی تو کروں گا، تم دعا کرو گی نا اپنے چاچو کے لیے۔ طلال انصاری کی یہ سب حسرتیں مشائم کو بھی اداس کر گئیں، مگر کمرے کے باہر سے گزرتی کنول کے کان ضرور ذرا سے کھلے دروازے کے سنگ اندر لگے تو اس کے قدم بھی اس حرکت کرتی کائنات کو روک دیتے۔ انکشاف پر بے ارادہ رکے۔ آپ ان سے سوری کر لینا چاچو، وہ آپ کی اور علایا پھپھو کی بیٹی ہیں۔ جو تکلیف ان کی ممی نے سہی وہ بھولنی مشکل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، خون کی کشش کے آگے سب مات کھا جاتا ہے۔ فکر مت کریں، میں بھی زینو بھابی کے آگے آپ کی تگڑی سفارش کروں گی۔ مشائم کے یہ مرہمی ملائم الفاظ کنول پر کوڑوں سے برسے، جبکہ اندر طلال اور میشی کو گلے لگتا دیکھ کر کنول کے دل کو آگ لگی۔ میشی کمرے سے نکلی تو کنول جان بوجھ کر چھپ گئی، اور میشی کے نکلتے ہی وہ نہ صرف کمرے میں بپری موج بنی داخل ہوئی، بلکہ دروازہ بھی پٹخ کر بند کیا۔ طلال اس کی شکل دیکھ کر ہی جی اوپ جانے پر حقارت سے منہ پھیر کر اپنا ڈریس کوڈ درست کرنے لگے، مگر وہ نہ صرف اس کے قریب رکی بلکہ بازو سے پکڑ کر طلال کو اپنے سامنے کیا تو وہ اس کی اس حرکت پر لہو ہوتی آنکھوں سے اس کو گورے۔ زینش تمہاری بیٹی ہے؟ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ وہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارا اور علایا کا تو ابھی رشتہ بھی نہیں بنا تھا، بابا جانی نے تو کہا تھا اس کا یعقوب۔ اس کے آگے طلال نے اس عورت کو کچھ کہنے کی مہلت نہ دی اور گردن سے دبوچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کی اس بکواس کو یہیں روکا۔ گردن پر جمع ہاتھ ایسا شدید جکڑا کہ کنول کے خوبصورت چہرے پر سرخی گل گئی۔ باڑ میں جاؤ تم اور باڑ میں جائیں تمہارے بابا جانی۔ میرا نہ صرف علایا سے نکاح ہوا تھا بلکہ وہ کئی دن میری دسترس میں رہی، اور زینش میری علایا کی خوشبو، میری اور اس کی محبت کی نشانی ہے۔ طلال انصاری کے دل میں، روح میں اور وجود کی تہہ تک صرف علایا درید موجود تھی، اور تم اضافی تھی، بوجھ ہو اور میرے سر پر مسلط عذاب ہی رہو گی۔ طلال انصاری جانتے نہیں تھے کہ وہ یہ سب کسے کہہ رہے ہیں۔
وہ عورت پہلے ہی انتقام میں جل رہی تھی اور طلال کا اسے تضحیک اور ضلالت بخشتا یہ انکشاف تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اتنی جلدی تم مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، تمہارے دل دماغ میں نہ صحیح تمہارے جسم کی ہر تہہ تک اب میں ہوں، یہ بات تم کبھی مت بھولنا۔ آئی ایم پریگننٹ، بہت جلد وارث دوں گی اس خاندان کو۔ رہی بات تمہاری علایا کی اس بیٹی کی، تو ابھی تم کمل کے زہر سے واقف نہیں، اس کی ماں سے اتنی نفرت ہے تو اس سے کتنی ہوگی۔ بچا سکتے ہو اپنی بیٹی کو تو بچا لینا۔ طلال اس کی اور تو کوئی بات نہ سن سکے، اس کے پریگننٹ ہونے پر ان کے پورے جسم میں اذیت اتری، آنکھوں میں ریت چبھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ طلال کی آواز کمرے میں داڑ بن کر گونجی، جس پر وہ آنکھوں میں استہزاء لیے طلال کے جبر پر ہنسی۔ یس ہنی، تمہارا مجھے ٹھیک وقت پر اپنا آپ دینا کلک کر گیا، چھین لیا میں نے تم سے تمہارا غرور۔ اب تو تم مجھے پیار کرو گے نا، تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہوا کرے گی اور مجھے نہیں لگتا تم اس معصوم کو ترساؤ گے۔ اگر اب تم نے مجھے خود کے لیے تڑپایا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ افیکٹ ہوگا۔ وہ اس وقت طلال کو نجس لگی، نہ ان کو کنول پر یقین تھا، مگر جب کنول نے بلڈ رپورٹ اسے دکھائی تو طلال نے اس پر پازیٹیو پریگنینسی دیکھتے ہونہار نظر کنول پر ڈالی۔ دل چاہا اس کی گردن دبا دیں، پر وہ اتنی گر چکی تھی نظر سے کہ اب اس کے وجود میں سانس لیتے اپنے وجود کا حصہ بھی ناقابل برداشت لگا۔ گھٹیا عورت! طلال اس کی گردن دبوچتے ہاتھ مٹھی میں بھینچ گئے۔ جتنی خوشی ان کو زینو کے آنے کی تھی اس عورت نے غارت کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ابھی کہ کنول کی یہ اولاد صرف ایک ہوا کا جھونکا ہوگی، کیونکہ وہ عورت اتنے بڑے سکھ کے لائق نہ تھی۔ اب تو تمہیں تمہاری بیٹی مل گئی نا، اب تو تم مجھے محبت سے چھو سکتے ہو نا طلال، لک ایٹ می۔ وہ اس وقت صرف طلال کے چند لمحے پانے کو مر رہی تھی جو اسے نفرت کے لائق بھی نہ سمجھتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر وحشی نظر دوڑائی، کسی نشے کے عادی کی طرح قریب سرکی، مگر طلال نے اس کا منہ جبڑے سے دبوچے دور کیا۔ کہا ہے نا اب خود پر تمہیں ممنوع کر چکا ہوں، ترس ترس کر مرو تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہٹو اور یاد رکھنا اس بچے کو تم صرف جنم دو گی، یہ تمہارا ایک بھی لمس نہ پا سکے گا، اور یہی تمہاری وہ سزا ہوگی جو تمہیں اس کی پیدائش کے بعد طلاق کے ساتھ ملے گی۔ طلال نے اسے پکڑ کر راز سے نفرت اگلتے تیوروں سے پرے دھکیلا اور کمرے سے نکلے، جبکہ کنول نے پھنکار کر بند ہوتے دروازے کو دیکھا۔ اسے لگا تھا یہ بچہ اسے فائدہ دے گا، مگر طلال پر اس کا کوئی اثر نہ دیکھتے پا کر اسے اپنے وجود میں نمودار ہوتے اس احساس سے بھی نفرت سی محسوس ہوئی۔ تم اس بچے کو ضرور قبول کرو گے مجھ سمیت، اور اس کے لیے مجھے پہلے تمہاری اور علایا کی محبت کی ساری نشانیاں تلف کرنی ہوں گی۔ تم ابھی جانتے نہیں طلال کہ ایک بگڑی ہوئی عورت ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آج اذان کا آخری دن ہوگا اور اس کی موت کے بعد وہ لڑکی خود ہی مر جائے گی۔ کنول کے چہرے پر اپنی تذلیل پر لہو چھلکا، تن بدن میں آگ کے شرارے الگ دوڑے۔ بس نہ چلا وہ ابھی جا کر اپنے سوا ہر کسی کی گردن کاٹ ڈالے۔ ہنزا کی وادیوں میں کیمپ بیس کے ارد گرد فوجیوں نے اپنی اپنی پوزیشن چن لی تھی۔ سرد موسم اور پھر دھوپ بھی صبح سے نہ نکلی، جبکہ علمان کا مسلسل میجر گلزار سے رابطہ بحال تھا۔ یہاں انٹرنیٹ سروس کی ٹھیک سے بحالی مشکل تھی، تبھی بیچ بیچ میں رابطہ کٹ جاتا، بس اسی وجہ سے میجر گلزار کافی پریشان سے تھے۔ ادا ہیل جب تک آرمی کی گرفت میں تھا اس کے لوگ اسے ہتھیانے کے ہر مکروہ چال چل سکتے تھے، اور فوجی افسران تک اس بڑی اسمگلنگ کے لیے کافی ایکٹیو تھے۔ ان کریٹوں میں ہیروئن، میتھ ایپیڈا نامی ڈرگ پاکستان کے راستے گزر کر ریجنل اور گلوبل ڈرگ مارکیٹس تک جانے والی تھی۔ صبح 11 کے وقت بیس کیمپ کے چار سو شام جیسا سما تھا۔ افغانی بارڈر کی جانب سے جڑے علاقے کے آس پاس بمباری والے گاؤں تھے جہاں طالبان کے حملے وقفے وقفے سے جاری تھے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو گاہے بگاہے امداد اور محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام اسد اور اس کی ٹیم کے سپرد تھا، جبکہ کیپٹن علمان بھی اپنے لوگوں کے ہمراہ صبح سے 3 بار ٹارگٹ کی جانب پیش قدمی کیے واپس رک کر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ چاروں طرف یہ علاقہ پہاڑوں اور اونچے نیچے راستوں پر مشتمل تھا اور پیدل چلنے میں مشکلات کا سبب بنا، پھر موسمی شدت کے سبب ویسے ہی رکاوٹ راہ کی پتھر بنی ہوئی تھی۔ فی الحال بابا سرکار کے لوگوں نے مزید بمباری روک دی تھی، بس وہ لوگ گات لگا کر علمان سیال اور اس کے لوگوں کے راستے میں چھپے تھے، کیونکہ ان کا مقصد اسمگلنگ کے علاوہ ادا ہیل کی بازیابی تھی، جس کے لیے علمان کو یرغمال بنانے کا پلان تھا، جبکہ آدھے ملحقہ بارڈر لائن کے گاؤں میں جبکہ آدھے ہنزا کی وادیوں اور پہاڑوں میں جال بچھائے پل پل کیپٹن علمان کی ٹیم کے منتظر تھے، اور وہ ہر قدم کے ساتھ موت کے منہ میں اترتا جا رہا تھا۔ کہاں تھا اوزان؟ واپس فارم ہاؤس آ چکا تھا۔ گاڑی پورچ میں پارک کرتے اترا ہی کہ حسیب کی کال بیک پر فوری تجسس عیاں کرنے کے بیچ قدم اندرونی راہداری پر پروقار چال کے سنگ بڑھائے 9 کے بجائے اسے واپسی پر 12 بج گئے تھے۔ تیرے دادے پادے پر تو لمبی انکوائری چل پڑی ویرے،
फ़ी الحال मेरी कस्टडी में है, लेकिन सोच इंक्वायरी के बीच जब उनके काले धंधे खुलेंगे, आय हाय, मुझे तो अभी से सोचकर मज़ा आ रहा है। हसीब की पुरसरूर और तरोताज़ा आवाज़ पर ओज़ान ने गहरा सा सांस भरा। वो मुस्कुराया तो ओज़ान को भी सुकून मिला, वरना यार की नम आंखें देखकर तो ओज़ान पर भी दूसरा सांस तंग हो गया था। अब जाकर बाहर से मिल, ठीक नहीं है वो, तेरी ज़रूरत है इसे, और अब तुझे उसके आगे झुकने के लिए पहल करने की भी इजाज़त है। बल्कि अब से मैं तेरे और बाहर के मामले में कोई एतराज़ नहीं करूँगा। इसे बचा ले हसीब, क्योंकि वो भी उसी तकलीफ़ का शिकार हो चुकी है जिससे दाइब अंसारी गुज़रे। पहले मुझे यकीन नहीं था कि मोहब्बत, जुनून और मनचाही शय छिन जाने का आम सा आर्ज़ा भी जान ले सकता है, लेकिन अब लगता है यही जान लेता है। हर कोई इसी दुख से मरता होगा, तू समझ रहा है ना मेरी बात? उज़ान दाइब की आवाज़ आज भी भारी और अज़ियत से दो चार थी, जबकि हसीब ने तो बाहर की खबर पर ही सीना जकड़ा था। आंखें लम्हे में यार की बख्शी अयाशी और इजाज़त पर वीरान हुई। जाता हूँ वीरे, एहसान किया है तूने मुझ पर। हसीब ने बस इतना कहकर राब्ता मुनक़िता किया, जबकि उज़ान दाइब अंसारी ने भी, जिसको 9 तक तैयार होने का कहा, जानना चाहता था वो क्या कर रही है। तभी फार्म हाउस में दाखिल हुआ तो वो तो कहीं नहीं थी, बस उसकी 400 महमूर मदहोश करती खुशबू का रक्स जारी था। ओज़ान ने चादर कंधों से उतारे, वहीं लाउंज काउच पर रखी और शूज़ से पैर आज़ाद करते मोज़े भी उतारे, कफलिंग्स उतार कर वहीं झुककर मेज़ पर रखे। वो आस्तीन फोल्ड करता बालों में इज़्तिराब के संग हाथ फेरे, नंगे पैर ही उलझा बिखरा, मगर तब भी आफत लगता हुआ बेडरूम की जानिब बढ़ा। 10 बजे तो वो बमुश्किल उठी थी, क्योंकि ओज़ान के जाते ही वो दोबारा सो गई और फिर हल्का फुल्का नाश्ता करते ही वो नहाने चली गई। फिर कल लाए बाकी ड्रेसेस में से दूसरा वाइट एंड लाइट नेवी ब्लू ड्रेस चुना, जिसके साथ वो पर्ल चोकर परफेक्टली मैच भी हुआ, जबकि हील्स भी वो कल लाई सिल्वर और नेवी ब्लू कलर की वही चूज़ की। बाल ड्राई होते ही जीनू ने अपनी साइड रिंग फ्रेंच बनाई और बाकी बाल खुले छोड़े। ड्रेस उसका ये भी सिंपल था, बस फुल मगर स्लिम फिट बाजुओं और पिछले और अगले बोर्ड शेप गले पर लाइनिंग में गुंदा हुआ एम्ब्रॉयडरी का काम था। जब ओज़ान रूम में एंटर हुआ तो वो बालों में एक तो ब्लैक पिन्स लगाए हेयर स्टाइल को मज़ीद मजबूत कर रही थी। वो इसके जानलेवा रूप पर फिर से साकिन हुआ। आहट पर जीनू पलटी तो दुपट्टे से बेनियाज छोटी सी वाइट एंड नेवी ब्लू कुर्ती के साथ वाइट चिकन प्लाजो पहने वो ओज़ान दाइब की खुद पर जमी सताइशी नज़र पर हफीफ सा बौखलाई। शी इज़ ड्रॉप डेड गॉर्जियस, माशाल्लाह। बेखुदी में ओज़ान के होंठों ने इसकी दिलकशी के रूबरू मुबहिम खुद कलामी की। आपने तो 9 का कहा था ओज़ान, देखे 12 बज गए, कहाँ रह गए थे? ज़ीनश ने नंगे पैर ही कदम उसकी तरफ बढ़ाए और करीब आकर रुकी, पर वो तो इसके दहकते हुस्न की ताब ना लाते इसी में मदहोश और महव होकर रह गया। इसी लम्हे से भाग रहा था कि तुम्हें यूँ देख कर अपने आप पर कैसे जब्र करूँगा। वो जो पुरएतमाद थी ओज़ान की नज़रों की हिद्दत के आगे बौखला गई, नज़र तक उसके वजीह सरापे से हटा ली। आप चेंज कर लें, फिर चलते हैं, आई जान को बहुत मिस कर रही हूँ। ज़ीनिश ने बिना नज़र मिलाए ही पलटना चाहा और पलट भी गई, मगर ओज़ान ने हाथ उसके पेट में लपेटे लम्हा लगाए, इसे अपने पहाड़ सीने से ला जोड़ा। धड़कनें बेतरतीब और सांसें मुंतशिर हुईं जब ओज़ान ने उसके खुले बाल उसकी कमर और गर्दन से हटाकर आगे को सरकाए। वैसे ही उसका पेट के गिर्द जमा हाथ जकड़ा और ज़ीनिश का दिल तब कांपा जब इसे ओज़ान के होंठों का लम्स, वो भी शदीद तर, अपनी गर्दन के अतराफ महसूस हुआ। डरकर इसने ओज़ान का अपने गिर्द लिपटा बाजू हथेली में दबोचा। तो यानी तुम्हें मंजूर है मेरा खुद पर जबर करते रहना? ओज़ान ने उसके कान की लोक को लबमस करते बेबस सी सरगोशी की, जिसकी बेखुदी सरूर बनकर ज़ीनू में भी उतरी। तभी वो उसकी बाजू पेट पर से खोलती उसके हिसार में लहरा कर रूबरू हुई। आपने कहा था मैं आपकी हूँ, जब कहेंगे मोहब्बत हूँ फिर दूंगी इजाज़त। ये कहना बहुत मुश्किल था, पर इन सुनहरी तकाज़ों से अटी आंखों में वो पूरे एतमाद से तकती बोली थी, जब मोहब्बत बन जाओगी फिर तुम्हारी इजाज़त नहीं लूँगा, किसी खुशफहमी में मत रहना। खैर गिफ्ट देखा तुमने? बहुत ही अभी बोझल था, दिल तकलीफ़ की ज़द में था तो मूड बदल दिया, जबकि गिफ्ट पर वो दबा दबा मुस्कुराई। जी लेकिन आप खुद पहनाएं, बहुत खूबसूरत है, आपको पता है मुझे पर्ल ज्वेलरी बहुत पसंद है। वह खुद भी मुस्कुरा कर बताती ओज़ान को देखने लगी, जो ड्रॉ से ज्वेलरी केस निकाल कर वापस जीनों की तरफ पलटा, इसे खोल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। ये टोटली एक तुक्का था, मैं आई। वो जिस मासूमियत से बता रहा था वो हंसी और खुद पहनाने की इजाज़त पर फ़ौरन से ओज़ान के रूबरू पलटी और अपने बाल वापस एक तरफ किए। ओज़ान ने वो ज्वेलरी पर्ल चौकर जीनू की दमकती मुलायम गर्दन में पहनाया और उसकी गर्दन के साथ फिट किए, उसके बाल पकड़कर वापस उसकी पुश्त पर लहराए। बहुत खूबसूरत, ईयर रिंग्स पहन लोगी या वो भी पहना दूँ? इसकी गर्दन पर निगाह दौड़ाए, जिस तरह वो हाथ की पोरों से छूते छूते बोला। वो जीनू को मदहोश सा कर गया, लेकिन आज वो उसके लिए कुछ देर मुयस्सर रहने का फ़ैसला कर चुकी थी। सो
ایئر رنگ بھی اس نے اذان سے پہنے جو بہت چھوٹے اور یونیک تھے۔ اب تم لگ رہی ہو انصاری خاندان کی خاندانی بڑی بہو۔ ایک بات پوچھوں تم سے زینش؟ اس کی عام سی تعریف پر بھی دل کی طرح دھڑک رہی تھی، جبکہ وہ اذان دائب کے مہمور سوال پر تمسادے آنکھیں اٹھا کر پٹ سے اذان کی آنکھوں میں ڈال گئی۔ جی پوچھیں، زینش نے بے تابی سے پوچھا۔ تمہاری ہتھیلی پر جو او تھا وہ میں تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کہاں دیکھا تم نے مجھے؟ یہ سوال کر کے وہ زینوں کی ہر حس کی قوت سلب کر گیا کہ نہ وہ انکار کے لائق رہی نہ اقرار کے۔ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، کہا تو تھا وہ میری فرینڈ کا نام تھا۔ میں آپ سے ہرگز محبت نہیں کرتی۔ وہ اس کے جسم و جاں پر حاوی ہوتے سحر سے خوف زدہ ہوتی، کہہ کر اس سے فرار کرتی۔ اوزان نے اس کی بازوؤں کو پکڑے اپنے روبرو تھم جانے پر مجبور کیا، جس کی پلکیں مسلسل تھرا کر رہ گئیں۔ تو پھر کیوں کرتی ہو میری فکر؟ کیوں میرے منانے پر مان گئی اور ساتھ واپس آئی؟ کیوں میرے قریب مجھ سے زیادہ پرسکون ہو جاتی ہو؟ وہ اس کے لہجے کے جذب سے کپ کپا سی گئی۔ وہ شخص اسے بے بس کر چکا تھا، ہلنے تک کی سکت چھین لی گئی۔ اس لیے کہ آپ بھی میرے ہیں، یہ کہنے کے لیے اسے سوچنا نہ پڑا۔ آج اس اعتراف کو کرتے بھلے اس کی جان چلی جاتی، جبکہ اس اعتراف پر اذان دائب انصاری کی سنہری آنکھوں کے چمکتے رنگوں نے زینوں کے دل کے نہاں خانوں میں اپنا ساز بکھیرا۔ قائم رہو کہ اس بات پر ضرورت سے بھاری پڑتی آواز اوزان کی آواز ہو یا اس کے ہونٹوں کا زینوں کی بھاری بوجھل سانس سے ٹکراؤ، سب زینش کے وجود میں جنبش و تھر تھراہٹ کا سبب بنا اور اوزان دائب کے ضبط و جبر میں خراشیں سمیٹ لایا۔ زینش ہمیشہ اپنے کہے پر قائم رہتی ہے، جا کر چینج کر لیں پلیز۔ وہ اس کی نظروں کے بے باک محور دیکھتی کانپی، تبھی اس کے حصار میں مچل کر چہرہ بھی پھیرا، لیکن اوزان کے ہاتھ اس کے رخساروں کو چھوتے اس کو خود پر دیکھنے کو مجبور کیے ہوئے تھے کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ ایک ہاتھ زینوں کے کھلے بالوں میں ارسائے، دوسرے ہاتھ کو اس کی کمر کے گرد جکڑے، اس کی شدت میں نرمی رکھتے ہوئے وہ اس کی قربت کے سبب تپتی گردن پر پھر سے اپنے لبوں کو رکھتے جامع نشاط میں مدہوش ہوا۔ اوزان سرشاری و تکلیف میں ڈوبی نام نما سسکی زینوں کے ہونٹوں سے عطا ہوئی کہ اس شخص کے بے قابو ہونا زینش کے لیے پل پل جان لیوا ہو رہا تھا۔ ماحول کی حدت اور بڑھتی قربت کے پیش نظر زینوں نے ایک بار پھر اوزان سے دور ہونا چاہا، مگر وہ بس سوچ ہی پائی، کیونکہ اس لمحے وہ ان ہوشبو کے نشے میں بہت قوی ہونٹوں کے ذائقوں کا صحیح ڈھنگ میں طلبگار ہوتا۔ اپنے تشنہ ہونٹوں کی نرم پکڑ بخشتا، زینش کے ہر انکار کو سرے سے ختم کرتا، اسے کمر سے جکڑے مزید قریب کر گیا۔ نہایت پیار، بے حد نرمی اور سکون کی اضافی کشش کو محسوس کرنے کو وہ زینش کی سانسیں اس آسودگی سے خود میں گھولنے لگا۔ اس کی خوشبو، نرمی، اعتراض کا خاتمہ اور اوزان کی خواہش کو قبول کرنا اوزان کے ضبط کو توڑنے لگا۔ تبھی تو اسے خود میں لمحہ بلمحہ شدت بڑھاتے زینش کے نرم گرم لمس میں گھلتا، خود میں اسے جذب کرتا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی اس قربت اور لمس پر ایسی پگھل گئی کہ خود بھی دل میں اس لمحے کی خواہش کا بڑھ جانا محسوس کرتی رہی۔ فسوخیز ماحول میں انتشار برپا کرنے کی گستاخی اوزان کے رنگ کرتے فون نے کی، جس پر وہ فوراً سے آزادی ملتے یکایک اوزان کے سینے سے لگی، گویا اب سچ میں اوزان کا سامنا دو بر ہوا۔ جبکہ اوزان نے ہوش دلاتے خود کو دقت سے سنبھالا اور جیب میں وائبریٹ کرتا فون نکالا، دوسرے ہاتھ سے اپنے سینے لگی گہرے گہرے سانس لیتی زینوں کو تھاما۔ میسج چاچو کا تھا۔ تبھی پڑھتے ہی بیک اپ میسج چھوڑا اور فون اسکرین آف کیے، فون ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ پر رکھا۔ اس وقت دھیان زینش سے ہٹتا یہ اسے بھی کہاں منظور تھا؟ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ بھی اس کو نہ دیکھ سکتی تھی، نہ اس کی آواز سننا آسان تھا۔ سینے میں دبے ہی وہ روٹھے انداز میں کسمسائی، جبکہ اوزان کے ذرا ملائم ہوتے طبی ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ رینگی۔ دس مینز وی لو ایچ ادر۔ وہ اب بھی اس لڑکی کی جان نکالنے سے باز نہ آیا، جبکہ اوزان نے دو قدم دور ہوتے پوری قوت سے پکڑ کر زینش کو خود سے دور کیا، جس کی چکی آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر بھیگی سی سسکی نما شکایت موجود تھی۔ نو، صرف آپ کو ہوگی، مجھے نہیں۔ ناراض؟ وہ اسے بنا دیکھے منہ موڑ گئی، جبکہ اوزان نے اس کی کلائی اچکتے کھینچا اور بات بھی پوری نہ کرنے دی۔ اب تم مکر نہیں سکتی اور ناراض ہونے کا تو سوچنا بھی مت۔ روب استحقاق سے وہ اسے وان کرتا، اس کے ہونٹوں کے مدھم مگر اب پرفیکٹ ہوتے رنگ پر نظر جماتے بولا، جبکہ اس سے پہلے جھکی نظر اٹھا کر دیکھتی اور کچھ کہتی اوزان اس کی کلائی آزاد کیے چلا گیا، کیونکہ دیکھ چکا تھا اس کی موجودگی اور بے خود حرکت نے اس لڑکی سے سانس لینے کا اختیار گھوٹ لیا۔ تبھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہیں بیڈ کے کنارے ٹکی، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، جہاں ہوتی ہلچل اس کے پورے جسم پر کپ کپی اتارے ہوئے تھی۔
یہ لمحہ وہ ساری زندگی حواسوں سے جھٹکتی تب بھی نہ اترتا، لیکن زینش نے جو کیفیت سوچی ویسی بھی نہ ہوئی۔ بس بظاہر وہ کانپ رہی تھی، لیکن دل کے اندر جو نشاط اترا دائمی خمار و مدہوشی کا سبب تھا۔ وہ نہ جانے کب تک گہرے گہرے سانس بھرتی، ہونٹوں کو چباتی گمسم وہیں بیٹھی رہی کہ اذان فریش ہونے کے بعد چینج کرتا باہر بھی آ گیا۔ بلیک ہائی نیک بلیک سلم فٹ پینٹ پہنے، بازو پر نیوی بلو بلیک لائننگ بلیزر رکھے، وہ اندر ہی بال ڈرائی کیے انہیں سیٹ بھی کر آیا، جبکہ ڈریسنگ روم سے روم میں آتے ہوئے اس کے پیر بھی سیاہ موزوں میں مقید تھے۔ ایک محسوس نگاہ کومے میں جا چکی زینو پر ڈالے، مبہم مسکراتا وہ بلیزر وہیں کاؤچ پر رکھتا وہیں بیٹھا، شوز پہنے، اور اس بیچ فرصت سے خیالوں میں گم زینو کو نہارنا نہ بھولا اور اسی طرف اٹھ کر چلتا زینش کے قریب آیا اور اس کی حرکات دیکھیں۔ اپنے نچلے ہونٹ کو چباتی وہ اس وقت اسے چھوٹی سی بچی ہی لگی۔ دونوں ہاتھ بیڈ کی پائنتی پر دائیں بائیں کوہنیاں بینڈ کیے ٹکائے ہوئے تھے۔ جو بھی سوچ رہی ہو یہ ساتھ جاری رکھا، ہونٹوں پر تشدد کو اسی وقت روکو۔ وہ جو گہرے خیال میں تھی اذان کی برہم آواز پر ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے ڈرنے پر بہت مشکل سے اذان نے اپنا ہنسنا حلق میں واپس انڈیلا۔ ڈرا دیا مجھے، بے ترتیب ہوتا سانس بمشکل استوار کیا تھا۔ اس شخص نے پھر سے دل کو وائبریشن بخش دی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو، آج بتا ہی دو۔ اس کی ٹھوڑی پکڑے چہرہ اوپر کو اٹھائے ہاتھ سے تشویشناک انداز میں پوچھا، جس پر وہ آنکھیں زور سے میچتی اپنی ٹھوڑی اس کے ہاتھ سے آزاد کرتی، نہ صرف پلٹی بلکہ میٹرس پر رکھا اپنا نیٹ کا وائٹ دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا اور اس کا پلو کندھے پر پھینکتے وہ آئینے کے سامنے جا رکی۔ آپ کو بھی روم سے باہر نکالنا ہے، دوبارہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ حویلی جا کر میں ایٹیٹیوڈ گرل بنی رہوں گی، اور آپ نے اگر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہان بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ زینش نے اپنی گولڈ چین جو اس نے جویلری کے سبب پہلے ہی اتار لی تھی، اسے اپنے ہینڈ بیگ کی چھوٹی جیب میں ڈالنے کے بیچ اذان کو وارن بھی کیا اور اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑا مغرور سے انداز میں بال برش کیے مسکرایا۔ وہ اپنے دھیان میں ہو کر بھی اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو نہ پا رہی تھی۔ ایٹیٹیوڈ دکھانا ضرور، لیکن ناکام عاشق صاحب کو مجھے دکھانے کی کوشش کرو گی تو وہی کروں گا جو کچھ دیر پہلے کیا، اور اتنا تو میں جان گیا ہوں تم مجھے روکنے پر قادر نہیں، پگھل جاؤ گی میرے سامنے۔ وہ اس کی خوش فہمیوں پر منہ کو غبارے کی طرح پھلائے اس باوقار شخص کو سر اٹھا کر دیکھنے لگی، جس کی گردن اب بھی اکڑی تھی۔ زینو سرتا پیر گھومی بھی اور رخ بھی مکمل اذان کی جانب پھیرا۔ اس کے کھلے سلکی بالوں سے نیٹ کا دوپٹہ پھسل کر پہلے ہی کندھوں پر ڈلک چکا تھا اور اذان سے اس پر سے نظریں ہٹانا دوبر ہو رہا تھا۔ میں آپ کو روکنے پر قادر ہوں کیونکہ آپ بھی میری ملکیت ہیں، برابری کا رشتہ ہے تو ہر چیز میں دونوں کی مرضی اہم ہے۔ آپ نے مجھے 2 دن میں یہ احساس دلا دیا کہ آپ کے ساتھ اکیلی تو اس فارم ہاؤس میں نہیں رہ سکتی۔ اذان کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ جو پیش رفت بے خودی میں کر گیا وہ زینش کو اتنا باہمت بنا دے گی۔ نہ صرف وہ اس لمحہ بے خوف تھی بلکہ اس کے وقار میں ہوتا اضافہ اذان کے دل کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ساتھ اکیلی صرف تم ہی رہ سکتی ہو، یہ اہلیت اللہ نے صرف تم میں رکھی ہے۔ جیسے میرا سکون بڑھا ویسے اگر تمہارے لیے میری خواہش بھی بڑھ رہی ہے تو یہ نیچرل ہے۔ بیوی ہو تم، میری برابری کرو تم میرے ساتھ، لیکن اس معاملے میں ویسی ہی رہو جیسی میرے قریب ہو جاتی ہو۔ اگر تمہیں میرے ساتھ اکیلے گھر میں رہتے ڈر لگتا ہے تو ہم نیکسٹ اپنے بیبی کے ساتھ آئیں گے یہاں، پھر تم یقیناً کمفرٹیبل ہوگی۔ تو جس طرح ایک لفظ سے اسے مدہوش کر گیا، زینو کے پاس اس لمحے کوئی جواب، اعتراض یا جواز نہ رہا، جبکہ اذان کے آخری بے باک جملے زینو کو کان کی لو تک سرخ کر گئے۔ کون سا بیبی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کیا سوچ کر بیٹھے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ سرخیوں میں گلتے چہرے پر ہفت اور حسین لگی، پھر جیسے وہ آنکھیں چراتی منمنائی، اذان کی سنہری آنکھیں خمار کے رنگ سے اور چمکیں۔ میری بے باک باتوں سے تمہارا یہ حال ہے زینش، تو میری ایسی ویسی آؤٹ آف کنٹرول حرکتوں کے بعد تو تم نے نظر بھی نہیں آنا۔ آئی ایم وریڈ اباؤٹ یور سینسٹیوٹی۔ اذان نے مصنوعی افسوس عیاں کرتے دکھ کا اظہار کیا، جس پر وہ اس کی طرف دیکھتی سرد نظروں میں خوف بڑھ لائی۔ پلیز اذان، مت کریں میرے ساتھ یہ باتیں۔ جب وہ تنگ کرنے سے باز نہ آیا تو آخری حل زینو کے پاس روک کر اس کے سینے ہی لگنے کا تھا۔ یہاں بھی اس شخص کی خوشبو بے چین ہی کر رہی تھی، پر اذان کا مسکرا کر اس کے نازک محملی وجود کے گرد بازو باندھنا زینو کو پرسکون کر گیا۔ تم مجھے کمرے سے مت نکالنا، بس کہہ دینا میں چلا جاؤں گا تم سے دور، اور ایسا صرف ایک بار ہوگا، بار بار نہیں۔ اب اگر تم کمفرٹیبل ہو تو چلیں۔ وہ خود بھی ریڈی تھا، جبکہ یہ لڑکی تو عام سے ہولیے میں دھڑکنوں کی رفتار بڑھاتی، آج تو حسن دہکا کر ویسے ہی جان پر بنی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے سینے سے الگ ہوتی دور ہوئی اور آنکھیں اٹھا کر ہولے سے سر ہلایا۔
ہیلز پہنی، پھر اس کے ذرا برابر پہنچے، مسکائی اور اپنا ہاتھ اذان کی طرف بڑھایا جسے ساحر نے مضبوطی سے جکڑا۔ اس حلاوت پر زینو کی آنکھوں میں خواہ مخواہ ہی نمی اتر آئی۔ آپ اپنا پرامس مت بھولیے گا، اپنے چاچو کا نہیں میرا ساتھ دیں گے اور میرے سامنے ان کی سفارش بھی نہیں کریں گے۔ وہ اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی بہت ہی کیوٹ لگی۔ اذان دائب کے لفظ کافی ہیں، وعدے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ تم وہاں جس رتبے کے سنگ جا رہی ہو وہی تمہارے غرور کی سلامتی کو کافی ہوگا۔ جب تک تم میرے ساتھ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اس دنیا کو مل کر سر اٹھا کر دیکھیں گے۔ ساری گھبراہٹ، ناراضگی اور تکلیف دور ہوئی جب وہ اس کے ان خوبصورت الفاظ پر مسکرائی۔ میرے بعد بھی اپنا سر مت جھکانا کسی کے آگے۔ یہ سر صرف پیدا کرنے والے اللہ، جنم دینے والے ماں باپ اور تربیت کرنے والے رہنما یعنی استاد کے آگے جھکنا چاہیے۔ یعنی یہی اذان دائب انصاری کی زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ ان کے آگے جھکنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ وہ اس کی باقی باتیں تو سن ہی نہ سکی، اذان کے پہلے 2 لفظ ہی اس کو درد کی گہرائی میں لے گئے۔ آنسو آنکھوں میں دبا گئی کہ کیسے کہتی یہ حوالہ بھی اس کی جان لے گیا ہے، اور اگر اس نے برم رکھتے سر جھکا کر آنکھیں بھی جھکا لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اذان اس کی کیفیت سے بے خبر تھا۔ وہ اس کے بعد خاموشی سے اپنا بلیزر اور گاڑی کی چابی، فون لیے زینو کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل گیا۔ سب انصاری حویلی میں ان کے منتظر تھے، شاید بہت کچھ منتظر تھا۔ سلجھنے کے لیے ایک بار سب کا الجھنا ضروری تھا۔ جی جناب، بہت ہی مزیدار سی 42 ایپیسوڈ اور زینو اذان اسپیشل دے دی ہے۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ 43 ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ اسپیشل ہے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں ہم 43 ایپیسوڈ میں۔ اچھا سا رسپانس اور مزیدار سا ساتھ نبھانا مت بھولیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کہیں سے بور تو نہیں ہو رہے آپ۔ تو سب تفصیلی ریویو دیا کریں، مجھے اچھا لگے گا۔ اللہ حافظ۔